اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرائم نیوز میں اس وقت ایک بڑے اہم مدے پر ہم بات کر رہے ہیں۔ مدعا ہے یا بڑی خبر ہے، آپ اسے سمجھ لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاست مدھیہ پردیش کے کھرگون میں رام نومی کے جلوس کے موقع پر دو فرقوں میں ٹکراؤ ہوا اور پھر فساد کی شکل اختیار کر لی گئی۔ اب جو اہم خبر اس میں آ رہی ہے کہ اس فساد کا ملزم ایک 12 سال کے 8ویں جماعت کے بچے کو بنایا گیا۔ 12 سال کے 8ویں جماعت کے بچے کو اس فساد کا ملزم بنایا گیا اور جناب 2.9 یعنی تقریباً 3 لاکھ روپے کی اس کو نوٹس بھی تھما دی گئی۔ یہ ہے خبر۔ اب آئیے تھوڑا سا خبر کی پوری تفصیلات جان لیتے ہیں کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں رام نومی کے موقع پر فساد پھوٹ پڑا۔ دو سماج تالاب چوک سے جو جلوس نکالا گیا تھا، اس دوران دو فرقوں میں تصادم ہو گیا۔ کئی مقامات پر زبردست انداز میں پتھراؤ ہوا، آگ زنی کی گئی، دکانوں کو، مکانوں کو، بیکریوں کو آگ لگا دی گئی۔ کئی لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا اور کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔ حکومت نے فسادات میں ہونے والے نقصان کی تلافی کے لیے ایک ٹریبونل، ایک کمیٹی تشکیل دی اور فسادات متاثرین کی شکایت پر کئی لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نقصانات بہت زیادہ ہوئے، کڑے انداز میں کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ ہاتھ مزدور جو لوگ ہیں جو روز جائیں گے اور کھائیں گے، ان کا بڑا برا حال ہو گیا۔ نوجوان گھر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر فرار ہو گئے کیونکہ پولیس کے ظلم زیادتی اور یک طرفہ کارروائی کی بھی لگاتار خبریں سامنے آ رہی تھی۔ اس موقع پر جو ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، جو ہر جگہ فسادات کے موقع پر پہنچ کر ذات اور دھرم دیکھے بغیر خدا کے بندوں کی خدمت کرتی ہے، جمعیت علماء کے دونوں گٹ مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی کے لوگ وہاں پر پہنچے، وہاں پر متاثرین سے ملاقات کی، ان کو کھانے پینے کا سامان دیا، ان کی مدد کی۔ اس وقت جمعیت علماء جلگاؤں یونٹ کی جانب سے میں ادھیکش ہونے کے ناطے میں خود وہاں پر پہنچا اور الحمدللہ 8 لاکھ سے 9 لاکھ روپے کی جن لوگوں کے گھر جل گئے تھے، دکانیں جل گئی تھی، پورا کاروبار لٹ گیا، مکان پورا جل گیا۔ جمعیت علماء کا یہ کام ہے کہ جہاں بھی ایسا معاملہ آتا ہے وہاں پر جمعیت علماء کے لوگ پہنچتے اور باقاعدہ ذات اور دھرم دیکھے بغیر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کوئی زمینی آفت آ جائے، سیلاب آ جائے، بارش سے تباہی ہو جائے۔ کولہاپور میں آپ نے دیکھا کہ ہماری جمعیت علماء نے تقریباً 2 کروڑ روپے کی مدد کی، گھر بنا کر دیے، جس میں تقریباً 27 ہندو بھائی بہنوں کو گھر بنا کر دیے گئے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں جلگاؤں کے قریب 40 گاؤں میں جب سیلاب آیا تھا تو ہم نے 13 مکانات بنا کر دیے، جس میں سے 7 مکانات تو ہندو بہنوں اور بھائیوں کے تھے۔ تو ایسے ہی کھرگون کے لیے بھی ہماری یونٹ کے لوگ پہنچے اور وہاں پر جن کے مکانات وغیرہ جل گئے تھے ان کو باقاعدہ ہم نے جو بھی پھول کی پنکھڑی سے ہی تقریباً 8 لاکھ روپے کی ہم نے کیش وہاں پر لوگوں کو مدد کے ذریعے سے کھڑا کرنے کا کام کیا اور جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں کی تباہی کو میں نے خود دیکھا۔ اب یہ عجیب و غریب خبر آئی ہے کہ اس پورے معاملے میں ایک 8ویں جماعت میں پڑھنے والے 12 سال کے بچے کو
چھوٹے معصوم بچے کو, نابالغ بچے کو باقاعدہ اس فساد کا ملزم بنایا گیا. اس کے والد کالو خان نے یہ کہا کہ میرا بیٹا نابالغ ہے, چھوٹا ہے, اور یہ کہا کہ جس وقت فساد ہوا تو ہم سو رہے تھے, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے. اس کا باپ یہ پکار لگا رہا ہے. 10 اپریل کو رام نومی کے دن ایک ہجوم کے ذریعے سے فساد پھوٹا اور پھر آگ زنی ہوئی, آگ لگائی گئی اور بڑا نقصان ہوا الپ سنکھیان کا. اس خاندان کے وکیل اشعر علی وارثی نے این ڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ساری باتیں بتائی کہ کس طریقے سے یہاں پر منمانی سے کام کیا گیا اور کس طریقے سے یک طرفہ کارروائیاں کی گئی. خود وکیل نے بتایا. اور جب لڑکے نے ٹریبونل کے سامنے اپنا اعتراض دائر کیا تو اسے ضابطۂ دیوانی کی مبہم بنیادوں پر خارج کر دیا گیا. اس واقعے پر وہاں کے کانگریس کے ترجمان کے مشرا نے کہا کہ ٹریبونل بی جے پی کی توسیع شاخ کی طرح کام کر رہا ہے, یعنی جو ٹیم حکومت کی جانب سے, شیوراج سنگھ چوہان کی جانب سے یا حکومت مدھیہ پردیش کی جانب سے جو جانچ ٹیم بنائی گئی ہے, وہاں کانگریس کے ترجمان کے مشرا نے کہا کہ یہ پوری کی پوری ٹیم بی جے پی کی شاخ کی طرح کام کر رہی ہے, یعنی بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے, بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہی ہے. 12 سال کے بچے کو نوٹس کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ 12 سال کے بچے کو نوٹس جاری کی گئی. وہیں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی اس معاملے پر سوالات اٹھائے تھے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مدھیہ پردیش کے قانون کے تحت 12 سال کے بچے کو پورے فساد کا مجرم بنایا گیا ہے. جی ہاں, اور قانون کہتا ہے کہ بچے کو کسی بدنیتی یا مجرمانہ ارادے کا قصوروار ٹھہرایا نہیں جا سکتا. تو مسلمانوں سے آخر اتنی نفرت کہ اب ہم بچوں سے وصولی کریں گے. جی ہاں, آپ کو یاد ہوگا کہ سی اے اے اور این آر سی کے ٹائم میں بھی جو آندولن ہوئے اور نقصانات ہوئے ہیں, تو لکھنؤ وغیرہ میں اور کئی علاقوں میں باقاعدہ نوٹسیں دی گئی اور نقصان کی بھرپائی ان سے کی جا رہی جو احتجاج آندولن میں شریک تھے یا جو کر رہے تھے یا کروا رہے تھے. تو اب خرگون فساد کا نوٹس ملزم بنا کر ایک 12 سال کے 8ویں جماعت میں پڑھنے والے مسلم بچے کو نوٹس دی گئی. تو اسد الدین اویسی نے بھی کہا, کانگریس نے بھی کہا کہ مسلمانوں سے نفرت کا انتہائی گھٹیا لیول حکومت اختیار کر رہی ہے اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر رہی ہے. یعنی خرگون فساد کیسے ہوا, کیا ہوا, زمینی حقیقت کچھ اور ہے اور مجرم کسی اور کو, ملزم کسی اور کو بنایا جا رہا ہے اور نوٹسیں دی جا رہی ہے. اور اس چھوٹے سے بچے کو 2.9 یعنی تقریباً 3 لاکھ روپے کی نوٹس نقصان بھرپائی کی بھی تھما دی گئی ہے. جبکہ یہ پورا پریوار مزدور پریوار ہے, روز کھاتا ہے, کماتا ہے تو کھاتا ہے. تو اس طریقے سے مدھیہ پردیش کے خرگون فساد کی رپورٹ سامنے آئی ہے, جس کو لے کر انصاف پسند ہندو بھی چلا رہے ہیں کہ آخر حکومت کس گھٹیا لیول سے کام کر رہی ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی کس نظریے سے کام کر رہا ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو, آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد, پائلس, بواسیر, ایسیڈیٹی, وزن کا کم کرنا, گردوں اور مثانوں کی پتھری, گپت روگ, بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا, ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।